السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سیشن کے اندر میں آپ کو جہاد کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں کہ اسلام نے، شریعت نے جہاد کو کیا اہمیت دی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ پاک نے جہاد کے بارے میں بہت ہی پیارا حکم فرمایا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں۔ اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا وعدہ فرمایا ہے۔ اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، ان کی جانیں بھی خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض کیا انعام دیا جا رہا ہے؟ اس کے عوض جنت کا انعام دیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، مارو اور مرو۔ اسی آیت کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ نے یہ جو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یہ صرف قرآن پاک کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر توریت شریف میں بھی ہے اور انجیل شریف میں بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان کے بدلے میں جو وعدہ کیا ہے، جو انعام دیا ہے، اس کا وعدہ توریت شریف میں بھی ہے، اس کا ذکر انجیل شریف میں بھی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح جہاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک دوسری سورۃ الصف کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اس طرح سے حکم فرما رہا ہے: اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ سوداگری جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ صف کی آیات 10، 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں بہت ہی پیارا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ بہترین سوداگری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ۔ پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو سورہ توبہ کے حوالے سے ریفرنس دیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو سورۃ صف کے حوالے سے حوالہ پیش کیا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی چند احادیث کا حوالہ پیش کرتا ہوں، جس کے اندر جہاد کی افضلیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاد کی اہمیت کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وقت پر نماز پڑھنا۔ تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اس کے بعد میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل بہترین ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے افضل ہے۔ بخاری شریف میں جہاد کے حوالے سے ایک دوسری روایت کچھ اس طرح سے ملتی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب کوئی مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اسی وقت مسجد میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر مسلسل نماز پڑھنا شروع کر دو، اور اس مسلسل نماز کے دوران تم ذرا بھی سستی اور کاہلی فیل نہ کرو، اور کوئی روز بھی تم روزے کے بغیر نہ گزارو۔ تو اس شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بھلا ایسے کون کر سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:
مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندھا ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی اس روایت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک بندہ جہاد کے لیے نکل جائے اور دوسرا بندہ اس کی غیر موجودگی میں مسلسل نمازیں پڑھے اور ذرا بھی سستی اور کہلی نہ کرے اور مسلسل روزے رکھے اور کوئی ایک دن بھی ناغہ نہ کرے تو تب بھی اس کے برابر ثواب نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجاہد کا گھوڑا رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہو اور وہ پاؤں زمین کے اوپر مارے تو اس کا ثواب بھی اس مجاہد کو دیا جاتا ہے۔ ناظرین، بخاری شریف کی ایک تیسری حدیث میں جہاد کے حوالے سے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل شخص کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا شخص افضل ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے۔ بخاری شریف میں جہاد کے حوالے سے ایک چوتھی حدیث کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس شخص کسی ہے جو رات میں برابر نماز پڑھتا رہے اور دن میں برابر روزے رکھتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اگر اسے شہادت دے گا تو اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا یا پھر زندہ و سلامت ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔ ناظرین، جہاد کی اہمیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے اور احادیث کی روشنی میں چند فرامین آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو جہاد کی اہمیت کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ اس کے اوپر خود بھی عمل کیجئے اور اپنے دوست احباب تک بھی اس کو شیئر کیجئے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔